اگر آپ نے ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھی ہے، سوچو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ رابرٹ گرین کی یہ کتاب The 48 Laws of Power ان لاز پر مشتمل ہے جو کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کسی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اپنے انفلوئنس بڑھانے کے لیے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ایک کنٹروورشل کتاب بھی ہے جس کی وجہ سے US کے پریزنس میں بھی بین کیا گیا ہے۔ اب آپ کو یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے؟ 2 سالڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ یہ دنیا سروائیول آف دا فٹس کے کنسپٹ سے چلتی ہے، مطلب کمزور ختم ہو جاتا ہے جبکہ طاقتور سروائیو کرتا ہے۔ چونکہ یہ طاقت سے ریلیٹڈ ہے تو یہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کو اتنا سمجھدار، اتنا میچور، اتنا سمارٹ ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کا استعمال نہ کرے، کوئی آپ کو فائدے کے لیے استعمال نہ کرے اور آپ کا استحصال نہ کرے۔ تو اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھا ہے کوئی بات نہیں، یا پڑھا ہے اس کو سمجھے نہیں ہے، نہایت ہی آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ آج ہم اس سے فرسٹ لا ڈسکس کریں گے اور وہ لا ہے نیور آؤٹ شائن دی ماسٹر، مطلب اپنے آقا، اپنے ماسٹر سے برتر ہونے کی کوشش نہ کریں۔ جو لوگ آپ سے ایک خاص کیٹیگری میں سینئر ہے ان سے ذہین ہونے کی کوشش نہ کریں بلکہ انہیں ذہین ہونے کا احساس دلائیں۔ ماسٹر سے مراد آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے، آپ کا باس ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو ایک خاص لیول میں آپ سے بڑا ہو، آپ سے سینئر ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم سب میں انسیکیورٹی اور جیلسی کا مادہ فطرتی طور پر موجود ہے۔ اگر آپ کی سینئر کو یہ لگے کہ آپ اس سے زیادہ ذہین، زیادہ میچور اور زیادہ سمارٹ ہے اور اس کی وجہ سے اس کی پوزیشن اور سٹیٹس خطرے میں ہے تو وہ آپ کو اپنی جگہ دکھانے کے لیے کچھ بھی کرے گا، پھر وہ آپ کو گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ اس لیے رابرٹ گرین کہتا ہے کہ اپنی سینئر سے بڑا ہونے کی کوشش کبھی بھی نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر ہے جو کلاس میں بورڈ پر کچھ غلط لکھتا ہے اور آپ جا کے بہت بڑے تکبرانہ انداز میں وہ غلطی ٹھیک کرتے ہو تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ آپ کا ٹیچر آپ کو اپریشیٹ کرے گا۔ نہیں، چونکہ آپ نے پوری کلاس کے سامنے اس کو شرمندہ کیا، امبیرس کیا، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی اور پھر آپ کو گرانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا، کچھ بھی کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ باس کو کمپنی میں کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کم تر سمجھتے ہیں، پھر وہ آپ کو یہی کہے گا کہ میں آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، زیادہ سمارٹ ہوں، زیادہ ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کو زیادہ اٹینشن نہیں دے گا، زیادہ عزت نہیں دے گا۔ بعض لوگوں کی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہم اپنی سینئر کے سامنے، اپنے باس کے سامنے یا کوئی بھی ایسا انسان ہو جس سے ہم کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کے سامنے اپنی صلاحیتیں اور کیپیبلٹیز شو کریں گے، اس کا اظہار کریں گے تو وہ ہمیں اپریشیٹ کریں گے۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو اس غلط فہمی سے دور ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے آپ کی تعریف کرے، اس وجہ سے وہ انسیکیور فیل کرتا ہے، آپ کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، خطرہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کی جگہ وقت آنے پر کسی اور کو دے گا۔ آسمان کے ستارے ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ وہ سورج کی طرح جتنے بھی روشن کیوں نہ ہو، جب سورج دن کو نکلتا ہے تو ستاروں کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ اور یہی ہمیں پسلہ سکھاتا ہے کہ آپ کو بھی اگر طاقت حاصل کرنی ہے، اپنی انفلوئنس بڑھانی ہے تو آپ نے اپنے باس کو، اپنی سینئر کو، اپنے ماسٹر کو سورج کا درجہ دینا ہی پڑے گا۔ گلیلیو 17ویں صدی کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے۔ وہ غربت کی وجہ سے زیادہ تحقیقی کام کے لیے دوسرے لوگوں کا محتاج رہتے تھے، امیر لوگوں کا محتاج ہوتے تھے۔ اب جب اس نے 1610 میں جوپیٹر کے گردش کرنے والے 4 مون ڈسکور کیے تو اب اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنا یہ کارنامہ اس وقت کی اٹلی کے بادشاہ قاسم دوم سے منسوب کیا کہ میں نے یہ 4 مون ڈسکور کیے اسی وجہ سے کہ جب قاسم دوم تخت نشین ہوا۔ قاسم دوم نے جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے، اس نے گلیلیو کو اپنے دربار بلایا، اس کی تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور انہیں دربار کا فلاسفر اور میتھمیٹیشین بھی مقرر کیا۔ اگر گلیلیو اپنے یہ اچیومنٹ قاسم دوم سے منسوب نہیں کرتا تو اس کی غربت ہمیشہ کے لیے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہی ہمیں پسلہ سکھاتا ہے کہ آپ کوئی بڑی اچیومنٹ بھی حاصل کرتے ہو تو اسے اپنی سینئر کو ڈیڈیکیٹ کرو کہ آپ یہ کر پائے اپنی سینئر کی وجہ سے، اس کی گائیڈنس کی وجہ سے کر پائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو آپ کا سینئر بہت خوش ہو جائے گا اور ہر قسم کے حالات میں آپ کی مدد کرے گا، اور یہی تو طاقت ہے۔ اس کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ جس دن آپ نے اپنی سینئر کو شکست دیا تب آپ کی اپنی خوبیاں ہی آپ کی دشمن بن جائے گی۔